الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والإسمة الفاطمية والصولات الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باکمال کے لیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جو ہمیں رزق دینے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہم سب کا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جو علم میں، حلم میں، اخلاق میں، کردار میں سب سے بلند ہے، جن کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہم معرفت کربلا کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں. آج میں یہ تیسری مجلس آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی. میں آپ سب کا خاص طور پر عمران انکل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آج کی مجلس بھی ہم درود کی فضیلت سے شروع کریں گے. رسول خدا نے فرمایا قیامت میں بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ. اس حدیث کی روح سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو محمد والے محمد پر درود بھیجا کرو. صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. کربلا تاریخ اسلام کا ایک عظیم معجزہ ہے. جانتے ہیں کیوں؟ جنہوں نے جنگ احد لکھی، جنگ بدر لکھی، جنگ خیبر لکھی، جنگ خندق لکھی، جنگ صفین لکھی، جنگ نہروان لکھی، جنگ جمل لکھی، وہ لوگ بھی اتنی جرت نہ کر سکے کہ کربلا کو جنگ لکھتے ہیں. انہوں نے بھی کربلا کو واقعہ لکھا ہے. کیا کہنے ہیں؟ کربلا کیا ہے؟ کربلا حق و باطل کے فرق کا نام ہے. کربلا حق کی فتح کا نام ہے. کربلا اہل بیت کی برتری کا نام ہے. کربلا حسین کی جیت کا نام ہے. یہ عزاداری معمولی چیز نہیں ہے. یہ عزاداری مصداق الکوثر ہے. یہ عزاداری دین کی بنیاد ہے. یہ عزاداری دعائے سیدہ ہے. اور اس عزاداری کا وارث امام زمانہ علیہ السلام موجود بھی ہے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. زندہ بھی ہے اور ہمارے کاموں پر ان کی نظر بھی ہے. اسی جب ہم مجالس میں آتے ہیں تو ہمارا ایک خاص مقصد ہوتا ہے کہ ذکر ہم 72 کا کرتے ہیں اور تیاری امام زمانہ علیہ السلام کی 313 اصحاب میں شامل ہونے کی کرتے ہیں. صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزاداری تو انبیاء کرام نے کی ہے. عزاداری تو حضرت ابراہیم نے کی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کا سفر کربلا سے ہوا. وہ اپنی سواری سے گرے اور ان کے سر سے خون جاری ہوا تو انہوں نے فوراً استغفار کیا. اسی وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا اے نبی خدا، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا. یہ سرزمین کربلا ہے جہاں آپ کا فرزند 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا. خدا نے چاہا کہ اس پاک سرزمین پر آپ کا خون بھی شامل ہو جائے. اس کو سن کر حضرت ابراہیم نے حسین کے قاتلوں پر لعنت کی اور حضرت جبرائیل نے ذاکری کی اور حضرت ابراہیم نے عزاداری کی گریہ کیا. آج ہمیں حسین کے بچپن کا دوست حبیب کا ذکر کرنا ہے.
حضرت حبیب کو بچپن ہی سے مولا حسین سے بے حد محبت تھی۔ مدینے میں دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب کے بابا نے حضرت حبیب کے کہنے پر مولا حسین اور رسول خدا کو کھانے پر بلایا۔ کھانا تیار ہو گیا۔ حضرت حبیب بچپنے کے عالم میں اپنے دوست کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ بار بار چھت پر جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ میرا حسین آ گیا ہے۔ اچانک حبیب سیڑھیوں سے گرے اور مر گئے۔ ماں باپ کو بہت غم ہوا۔ انہوں نے حضرت حبیب کو ایک کمرے میں لٹا دیا اور سوچا کہ پہلے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر غسل و کفن کا انتظام کرتے ہیں۔ دوسری طرف امام حسین رسول خدا کے ساتھ حضرت حبیب کے گھر پہنچ گئے۔ دسترخوان لگا۔ حسین کی آنکھیں اپنے دوست کو تلاش کر رہی تھیں۔ حضرت حبیب کے بابا نے کہا، یا رسول اللہ بسم اللہ کریں۔ رسول انتظار کر رہے ہیں کہ حسین بسم اللہ کریں۔ حسین نے فرمایا، چچا جان میرا دوست حبیب کہاں ہے؟ حضرت حبیب کے بابا خاموش رہے۔ حسین نے پھر پوچھا تو حضرت حبیب کے بابا نے فرمایا، اے شہزادے تمہارا دوست مر گیا ہے، بس اتنا ہی سننا تھا۔ امام حسین نے حضرت حبیب کے کمرے میں آئے۔ امام حسین اس کمرے میں آئے جہاں حضرت حبیب مردہ پڑے ہوئے تھے۔ امام حسین نے حضرت حبیب کا شانہ ہلایا۔ میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے فرمایا ہوگا، اے حضرت حبیب یہ آپ کے مرنے کے دن تو نہیں ہے، یہ مدینہ ہے، کربلا تو نہیں ہے، ابھی ہم نے کافی وقت ساتھ گزارنا ہے۔ بس حسین کے لانے سے حبیب اٹھے۔ یہ ہے میرے مولا حسین کا شان کہ وہ اپنے بابا علی کی طرح مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ بس وقت گزرتا رہا۔ سن 61 ہجری آ گیا۔ میرا مولا غریب الوطن ہو گیا۔ میرا مولا دشمنوں میں گھرتے جاتے تھے۔ ایسے میں حسین نے اپنے دوست حبیب کو خط لکھا۔ خدا ہی جانے دوست نے دوست کو کیا حال دل لکھا ہوگا۔ بس خط ملا، حضرت حبیب نے آنکھوں سے لگایا۔ خط ملتے ہی حضرت حبیب اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے لیے نکل پڑے۔ صبح سے شام تک یزیدی فوج کے دستے آتے تھے۔ حسین دشمنوں میں گھرتے جاتے تھے۔ ایسے میں حسینی لشکر میں نعرے تکبیر کی صدا بلند ہوئی۔ بی بی زینب نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کسی نے کہا، آقا زادی مولا حسین کے بچپن کا دوست حبیب آئے ہیں۔ اس عالم غربت میں بی بی زینب نے حضرت حبیب کو سلام کیا۔ حضرت حبیب نے جب سنا کہ آج علی کی بیٹی غلاموں کو سلام کر رہی ہے تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا، چہرہ پیٹ لیا، تڑپ کر کہا، مولا اس دشت کربلا میں آقا زادیوں کو ساتھ لے آئے۔ بس روز عاشور نمودار ہوا۔ اصحاب شہید ہو رہے تھے، انصار شہید ہو گئے، حضرت حبیب چلے۔ یزیدی فوج نے حضرت حبیب سے جنگ شروع کی۔ ایک ظالم نے حضرت حبیب کے سر پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا کہ سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ظالم نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارے۔ حضرت حبیب زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گرے۔ حضرت حبیب نے اپنے بچپن کے دوست امام حسین کو آخری سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ حسین اپنے دوست کی لاشے پر آئے۔ یہاں میں عرض کروں، اے حضرت حبیب اچھا ہوا کہ آپ روز عاشور شہید ہو گئے۔ آپ نے شام غریباں کا وہ پردرد منظر نہیں دیکھا۔ اے حضرت حبیب اگر وہ شور آپ سن لیتے نا تو خدا کی قسم تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ آپ بی بی زینب کے سلام کرنے پر تڑپ اٹھے تھے۔ اے حضرت حبیب کیسے دیکھتے کہ یزیدی فوج میں شور تھا، لوٹو لوٹو خیموں کو لوٹو، خیموں کو جلا دو۔ اے حضرت حبیب کیسے دیکھتے کہ علی کی بیٹیوں کی چادر چھینی جا رہی تھی، زینب و کلثوم کو تازیانے مارے جا رہے تھے۔ اے حضرت حبیب کیسے دیکھتے کہ ایک دکھیاری ماں اپنی بیٹی کا دامن جلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اے حضرت حبیب کیسے دیکھتے کہ حسین کی جان سکینہ، عباس کی جان سکینہ کو تماچے مارے جا رہے تھے، سکینہ کی بالیاں چھینی جا رہی تھی، سکینہ کے رخسار بھی زخمی تھے، کان بھی زخمی تھے، سکینہ کا دامن بھی جلا ہوا تھا۔ اے حضرت حبیب کیسے دیکھتے کہ بیمار کربلا کا بستر ان سے چھین کر تازیانے مارے جا رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔